والسلام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. شاعری پالک سرکار دامن سردار کو ہمارے لوگ بکھر کے بیٹھتے ہوئے شاعری پالک سرکار نے پہلے ایک مضبوط سنایا. مضبوط تھوڑا جاری میں ہے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. مجھے بھی کافی عرصے کے بعد سمجھ میں آیا. ایسی بات کیوں سناؤں گا آپ کو؟ کافی عرصے کے بعد سنا دوں تو شاعری والا سنتا بڑی تھوڑے سے قریب ہو کے بیٹھ جائیں. قریب ہو کے بیٹھ جائیں. ہم نے سن کر میڈیا کو دکھانے کے لیے کتنا بننا ہے. ایسے بارش کا موسم تھا. ایک مرتبہ والا بلانے میں ہمارے اندر سے فرمایا کہ شوق ہے. انہوں نے فرمایا کہ اصل بارش ہو رہی تو حضرت نے دوسری مطلب ہے خاموشی کہتا ہوں فیروز میاں چوک ہے. حضرت نے فرمایا دوسری مطلب فرمایا حضرت نے تو حضرت والا سے نکل کر مسجد میں آئے. دیکھا کہ 13-14 لوگ بیٹھے تھے. 13 سے کچھ لوگ اور 20 سے کچھ کم اتنے لوگ بیٹھے ہوئے. تو کہنے لگے حضرت نے فرمایا حضرت وہ تھوڑے سے لوگ ہیں تو حضرت نے وہی پکڑ لیا. فرمایا لوگوں کے لیے بیان کرتے لوگوں حضرت تو کہہ رہے تھے کہ تھوڑے سے لوگ ہیں تو مختصر بیان کر کے آگے بارش ہو رہی ہے. اور دیکھیں بارش میں تو ہماری کتابوں میں بھی لکھے نا بارش میں چھٹی کر دینی چاہیے. طلبا کو چھٹی دے دینی چاہیے کیونکہ بارش میں ان کا دل باہر زیادہ ہوتا ہے. لیکن ابھی کچھ دن پہلے جب بڑی خطرناک بارش ہوئی تھی بہت ہی زوردار بادل برسے تھے اور بادل گرجے تھے تو اس وقت حضرت والا ہمارے حضرت شیخ احمد برکاتہ نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں تو بہت احباب کو فائدہ ہو. بارش ہو رہی بارش بادل اپنے جلوے برتا رہا ہے اور اندر ایک سورج اپنے جلوے برتا رہا ہے. تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں. تو آج مجھے بھی اس کی نقل کا موقع مل رہا ہے کہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں اور بارش کا موسم ہے اور جن کا دل باہر لگا وہ باہر چلے گئے. یعنی کہ کسی عذر کی بنا پر وہ باہر چلے گئے اور کسی کو اللہ نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے تو اللہ ایسوں کو ضائع نہیں کرتا. اور ظاہر بات ہے یہ موسم تو آنے سے پکوڑے کھانے کا دل کرتا ہے سموسے کھانے کا دل کرتا ہے جلیبی کھانے کا دل کرتا ہے. تو یہاں پہ نہ پکوڑے ملیں گے نہ سموسے نہ جلیبی ملے گی. اور دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے پکوڑے سموسے جلیبی ملے گی. ارادہ یہ تھا کہ کوئی ایک تو ملبوظ کر دوں گا یہ باتیں جیسا یاد آ گئی کہ بارش کی وجہ سے گھر میں آبادات ہوتے ہیں ایسے مسائل ہوتے ہیں. پر ایک بات یاد آ رہی تھی اس کے حوالے سے عرض کر دوں کہ جو اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے یہ خالص طلب والے لوگ خالص جو طلب رکھتے ہیں وہ اپنی سارے خواہشات کو اپنے خیالات کو مار کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بارش ہو جائے گی تو گھر کی چھت ٹپکے گی اس کا کیا کریں گے. وہ ان سارے عوارضات کو مار مور کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ نے سنیدہ نمبر رکھے ہوئے ہیں. اس وقت میں ایسے وقت میں ہر دماغ نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور جو کوئی تیار ہے جو اس کا مطلب مختلف ہے. تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار تھا کہ ہر موقع کی مناسبت پر اس کے حوالے سے نصیحت کرتے تھے. ہم جو دیندار قسم کے لوگ ہیں ہمیں شیطان شراب نہیں دلوائے ہمیں شیطان چوری نہیں کروائے. ہمیں شیطان یہ نہیں کہے گا کہ ڈاکہ مارو. ہمیں شیطان یہ نہیں کہے گا کہ زنا کرو. ہمیں شیطان ان چیزوں میں نہیں لگائے گا. جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں شیطان ان کو غیبت میں مبتلا کرتا ہے. شیطان ان کو تکبر میں مبتلا کرتا ہے.
ایک اور چیز بتاؤں، شیطان ان کو تقابل میں مبتلا کر دیتا ہے، تقابل میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک بہت بڑی بیماری ہے، آپ نے کبھی نہیں سنی، بیماری کا نام تو سنا ہوگا، جب میں شیر پڑھنے کو کر رہا ہوں میں تو سنی ہوئی ہے، لیکن سنا ہوا ہے، لیکن یہ بیماری اس قدر خطرناک ہے کہ جو انسان کو انسان نہیں بننے دیتی۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اور خصوص افضال کہیں اور بنائے جاتے ہیں، ہمارے یہاں صرف انسان بنائے جاتے ہیں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت فلاں بزرگ کے وہ توجہ ڈالتے ہیں اس سے دل صاف ہو جاتا ہے، آپ بھی پہلے زمانے میں توجہ ڈالا کرتے تھے، اس سے دل صاف ہو جایا کرتا تھا، مجلہ مصفہ ہو جایا کرتا تھا، تو آپ بھی توجہ ڈالیں۔ حضرت خانفی رحمۃ اللہ نے توجہ ڈالی، اپنی اہلیہ کے وقت بازو جو مفلوج ہو گیا، کہیں سے بڑا خطرناک معاملہ ہو گیا، پھر پانی میں دم کر کے پلایا تو وہ ٹھیک ہوا۔ تو حضرت خانفی رحمۃ اللہ آپ بھی شروع میں توجہ ڈالتے تھے، حضرت مرزوق رحمۃ اللہ علیہ بڑے چاؤ سے حضرت خانفی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائش کی کہ حضرت آپ وہ توجہ ڈالتے، تھوڑی سی پہلے توجہ کی مجالس ہوا کرتی تھی، بڑا فائدہ ہوتا تھا، بلا بزرگ بھی توجہ ڈالتے ہیں اور اس سے بڑا ہی فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو، تو آپ کی توجہ تو سب سے بڑھ کر ہے، اور کیونکہ وہ آپ سے فیض یافتہ ہیں، وہ آپ سے فیض لینے والے لوگ ہیں، تو بس آپ بھی کوئی توجہ والا کام کریں، تھوڑی سی توجہ کی مسجد فرمایا کریں۔ فرمایا کہ اشرف علی اپنے متعلقین کی تربیت ایسے کرتا ہے تو وہ یہ سوچیں کہ اللہ میری طرف سے توجہ، اور جب بندے کے اوپر توجہ ڈالے اس سے فائدہ ہوگا، جب ربا بندے کا توجہ ڈالیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا۔ ہمارے جو دیندار سمجھے اللہ جب دیندار ایک شکل بنائی ہوئی ہے، جو سب سے خطرناک مرض ہوتا ہے وہ غفلت کا ہوتا ہے، کہ اللہ کی ذات سے غافل ہوتی ہے، اللہ کی ذات سے غفلت ہوتی ہے، کبھی اپنے نظام کے اندر، کبھی اپنے کاروبار کے اندر مطمئن ہے جی میرا تو شیخ سے تعلق ہے، جی میرا تو بزرگوں سے تعلق ہے، بزرگ نے ہاتھ پکڑ لیا تو اس کو جنت میں لے کے مجھے بھی لے جائیں گے، تو بھائی یہ چیزیں غفلت میں ڈال دیتی ہیں۔ فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ جو تم کر رہے ہو نا یہ نہ سمجھو کہ اللہ تم سے غافل ہے۔ دیکھیں میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا، میرے دوست سے ویسی بات چیت ہوئی، میں نے اس سے پوچھا مولوی صاحب آپ نے یہ ماشاء اللہ اتنا کام کیا تو کوئی مشورہ کرے، میں نے کہا یہ آپ اللہ کے دربار میں پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا اللہ کے دربار میں پیش ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا کبھی اس پر توجہ ڈالی، کبھی اس پر دھیان دیا، کبھی اس کے اوپر غور کیا؟ میں نے اکثر کی نماز کس حالت میں پڑھی ہے یہ میں اللہ کے دربار میں پیش کر سکتا ہوں۔ ہم جو دین کے نام لیوا لوگ ہوتے ہیں اپنی نیتوں سے غافل ہو جاتے ہیں، اکثر مطلب کی بات نہیں کر رہا، ماشاء اللہ ایک لوگ بیٹھے ہیں، مزدار کے تعلیم والے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ لوگ بیٹھے، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں جو ہم لوگوں کے اندر عمومی غلطی ہوتی ہے، صرف میں نہیں کہہ رہا، خواجہ مسجد سے بھائی یہاں پر نماز کیجیے، آج آپ کی بڑی مہربانی پیدا ہوئی۔ تو حضرت مسجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لطیفہ سنایا، لطیفہ سنا کے سب کو ہنسایا۔ حضرت مفتی آصف پاکستان، حضرت مفتی شفیع صاحب اس مسجد میں تھے، حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اس مسجد میں تھے، جميع اکابر ہمارے پاکستان کے اکثر اکابر اس مسجد میں موجود تھے۔ پھر حضرت مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو ہنسے تو ہے نا ہنسی، جب بتاؤ اس ہنسی میں کون کون اللہ سے غافل تھا؟ کھاتے وقت، پیتے وقت، معاملات کرتے وقت بس ایک چیز دیکھ لیں کہ میں اللہ سے غافل تو نہیں ہوں۔ دیکھیں یہاں پر بیان کرتے وقت صرف باخدا ہونا ضروری نہیں ہے، بیان کرتے وقت تو ساری باخدا ہو، سنتے وقت تو بہت سے لوگ باخدا ہوتے ہیں، اتنے باخدا ہوتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہے، لیکن اللہ سے غفلت ہونا، اللہ تعالیٰ سے غافل ہونا یہ ایسا گناہ ہے جو ان کو غیبت میں مبتلا کرتا ہے، تکبر میں مبتلا کرتا ہے، اور پھر یہ زنا سے بڑا گناہ تکبر کرتا ہے، یہ چوری سے بڑا گناہ جھوٹ بولتا ہے،
یہ زنا سے بڑا گناہ غیبت کرتا ہے، الغیبت اشد من الزنا، کیونکہ اللہ سے غافل ہو گیا اور اس کو یہ لوگ میں اپنے ساتھ جڑ، میں اپنے خاندان بڑھوں، میں اپنے لوگوں کو اپنے پاس جوڑ، وہ لوگ میرے ساتھ جڑ جائیں، یہ ہوتا ہے اللہ کا ذہن ختم ہو جاتا ہے، اللہ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، یہ میرا خلاف ہے، یہ میرا مقابل ہے، میں اب اس کے خلاف طے کروں گا، اس کے خلاف بیان دوں گا، لوگوں کو تیار کروں گا جو اس کے خلاف کام کرے۔ نعوذ باللہ من ذالک، بیٹھا ہوا مسجد میں اور کام کس سے کر رہا ہے، نام اللہ کے اور کام اپنے، نام اللہ تعالیٰ کے تو صحیح ہم لوگ بیٹھے ہوئے کہ ماشاء اللہ وہ لوگ ہیں، میں شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ ہیں جو تھوڑا وہ دین کی طرف چلنے والے، دین کا کام لیا جاتا ہے، کیا نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ دین کا کام لیتے ہیں۔ جلال الدین خارزم، یہ شاہ خارزم کا بیٹا تھا، شاہ خارزم کے بہت سے بیٹے، شاہ خارزم کے ان سب بیٹوں نے اپنے شہزادگی کو استعمال کیا، وہ شہزادے تھے اور مخملات اور ان چیزوں میں سونا، لیکن جو جلال الدین خارزم تھا یہ کبھی مخمل پر پیش ہوئے، سے ہمیشہ کر کے جا کے سپاہیوں میں سوتا تھا، جہاں پر جو اونٹ بھی بندھے ہوتے تھے، گھوڑے بھی بندھے ہوتے تھے، رات کو گدھوں کی آوازیں آتی تھی، گھوڑوں کی آوازیں آتی تھی، ان کا گوبر آتا تھا، وہ شہزادہ جو خوشبوؤں کے محلات کے اندر رہنے والا، وہ جا کے گھوڑوں گدھوں میں سوتا تھا تاکہ کل مجھے میدان جنگ کے اندر تفتیش رہے۔ یہ شاہ خارزم بات یاد آ گئی، سنا شاہ خارزم یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سے تھے، تو خلافت اس لحاظ سے ملی تھی۔ ان کے زمانے میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے والد جب سے وہ اس قدر بڑے اللہ والے تھے کہ سارا دربار بادشاہ کا ان کے ہاتھ میں بیت تھا، سارے وزراء اور عمراء بیت، تو جو حاضرین تھے انہوں نے کہا کہ موقع تو ملتا نہیں ہے، تو کہا کہ سارے وزراء تو اس سے بیت ہو گئے ہیں کہ کبھی بغاوت کر دیے تو مسئلہ ہو جائے گا، تو انہوں نے آگے کچھ اشارہ کیا، طویل واقعہ اختلافی روایت تعریف کی، تو شاہ خارزم یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے یہ یہاں سے نکلے اور پورنیہ میں جا کر آباد ہو گئے، وہاں پر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، ان کا نام تھا محمد بن عمر، والد کا نام تھا عمر، تو ان کا نام تھا محمد، تو محمد ان کا نام رکھا، اور بالغ ہونے سے پہلے علوم میں رسوخ، اس زمانے میں مسئلہ یہ تھا کہ منطق اور فلسفہ اس قدر رائج تھا کہ کوئی عالم منطق فلسفہ پڑھے بغیر عالم نہیں کہلاتا، اس کے لیے بخاری ضروری نہیں تھی، اس کے لیے منطق اور فلسفہ علوم یونان پڑھنا ضروری تھا، اور اس کے اوپر ٹھپا لگایا تھا انہوں نے غزالی نے، نے ٹھپا لگایا، وہ فلسفے میں ان کی تفسیر بڑے بڑے علماء کو سمجھ نہیں تھی، منطقی دلائل، موجبہ کلیہ، صاحب جزیہ اور فلان اور دماغ اور کلو آبا کلو باجا اور یہ ایسی چیزیں آپ لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہمیں بھی نہیں آتی تھی، تو یہ کچھ منطقی اور خودوی قسم کے دلائل اور عجیب قسم کے دلائل عقلیات اور اس قدر مضبوط دلائل کہ اللہ کے وعدے کو عقل سے ثابت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے وجود کو عقل سے ثابت، اللہ ہر جگہ موجود ہے اس کو عقل سے ثابت کرتے تھے، اور کسی نے کہا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں 10,000 مسائل ہیں، تو کسی نے کہا شرمیت کسی کے حقوق والی بات 10,000 مسائل سورہ فاتحہ ہے، واہ سورہ فاتحہ 7 آیتیں اور 10,000 مسائل، یہ صحیح بیوقوفی، یہ عجیب کام ہے، 10,000 مسائل، ان کو کوئی اور نہیں آتا تو لمبی لمبی چھوڑنا شروع ہو جاتے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تک بات پہنچی، امام فخر الدین امام راضی رحمۃ اللہ بات پہنچی، انہوں نے کہا اخبرنی بعض الحفاظ، بعض حافظوں کی مجھے خبر ہوتی ہے کہ وہ میری اس بات کو کم عقلی پر اور کم علمی پر محمول کرتے ہیں، چنانچہ اما بعد میں لکھتا اور لکھنا شروع کیا اور 10,000 مسائل سورہ فاتحہ کے لکھ دیے۔ تفسیر کبیر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جو بھی جتنی بھی جلدیں 15 جلدیں ہیں، اس میں پہلی جلد سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، اس میں 10,000 مسائل گن کے لکھیں، یہ دیکھو 10,000 مسائل میں نے لکھ دیے،
آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے. کوئی بھی ہمارے کتب خانے میں جا کے دیکھ سکتا ہے. یہاں پر نہیں ارشاد المدارس وہ بہت بڑی ہے، یہاں پوری نہیں آتی. تو اتنی بڑی تفصیل ہے. تو اس کے پہلی جلد سورہ فاتحہ کی ہے، اس میں انہوں نے 10,000 مسائل لکھے وہ خلیات پر محمول کر کے. تو یہ اس کا ایسا رسوخ تھا علوم کا اور ایسا زمانہ تھا علوم کا. اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جو ان علوم کے اندر لگے، لیکن انہوں نے 2 کام کیے. ایک پورا دن درس و تدریس کرتے تھے اور اس کے ساتھ شام کو اثر زور سے لے کے اثر تک اور کبھی اثر سے لے کے مغرب تک باغ کرتے تھے. اور یعنی زور سے لے کے مغرب تک عام طور پر باغ چلتا تھا، بعض و نصیحت چلتی تھی. تو اسی زمانے میں شمس تبریز تھے، جو مجھے وہاں سے یاد آیا، بارزوں سے یاد آیا. اس زمانے میں شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ یہ تبریز کے رہنے والے تھے. یہ 2 مشائخ سے بیعت ہوئے تھے. ان کے سب مشائخ نے کہا کہ اللہ نے یہ ایسے ان کو بچپن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے پاگل ہو جاتے تھے کہ 40 دن کھانا نہیں کھاتے. تمہیں کمزوری ہوگی. ایک بار صلاۃ السلام پڑھتے تھے جسم میں دوبارہ جان آ جاتی تھی. یہ جب بالغ نہیں ہوئے تھے، تذکرۃ العارفین کے اندر ان کا اپنا قول لکھا ہے کہ میں بہت دفعہ 40 دن ایسے بھی گزارے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر وقت ہو جاتا تھا، مجھے کھانے پینے کی خواہش ہی ختم ہو جاتی تھی. کھانے پینے کی میری ماں زبردستی کبھی کچھ کھلا دیتی تھی، مجھے کھانے پینے کی خواہش ہی ختم ہو جاتی تھی. 40 روز بغیر کھائے پیے، نہ پانی نہ کھانا، جنگلوں میں جا کے گزارتے تھے. ان کی صحبت میں کوئی آدمی نہیں رہ سکتا. یہ PhD بنایا پجامہ اڑی کی وجہ PhD کو PhD کس کا مقابلہ کرتے تھے؟ پجامہ ہولڈنگ ڈیوائس. جو ڈیوائس پجامہ کو باندھ کیا نا وہ ناڑا، یہ اظہار بند بنایا کرتے تھے. اور اظہار بند بنا کے بیچ کر بس کچھ کھانا اس کا کھا لیا کرتے تھے. اور کھانا کیا کھاتے تھے؟ کبھی دال لے لی اور کبھی اپنے زمانے کے چنے لے لیے، اس کا شوربہ بنا کے پیا. چنے بھی نہیں کھاتے تھے. یہ ان کی خوراک تھی. اور ایک بڑا زبردست خوبصورت تالا اپنے پاس رکھتے تھے. تالا کیوں رکھتے تھے؟ تالا اس لیے رکھتے تھے کہ کہیں جاتے اکثر وقت کرائے میں گزارتے. کرائے آج مسافر خانے آج کل جو ہوٹل ہے تو اس میں گزارتے اور باہر بڑا خوبصورت کا تالا لگاتے. لوگ سمجھتے کہ وقت کا بادشاہ ہے اور اندر ان کا اپنا بوریا ہوتا تھا. اور اللہ کی ذات میں ایسے محب اور بغل تھے. تو اپنے شیخ سے پوچھا کہ مجھ سے کون مرید ہو سکتا ہے جو مجھے ہاتھ لگاتا ہے وہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے؟ مجھ سے کون بیٹھ ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ جاؤ پورنیہ کے اندر ایک صاحب نظر ہے، صرف وہ تمہاری صحبت کا کام کو لگتا ہے، ورنہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ آئے اور چلتے چلتے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ پورنیہ میں آئے. شکر فروشوں کا ایک بازار تھا، ان کے محلے میں انہوں نے بنا لی. اس محلے میں رہنا شروع کیا تو دیکھا کہ ایک مرتبہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے گھوڑے پر بیٹھے، لوگ ان سے مسائل پوچھتے، لوگ مسائل پوچھ کے جا رہے مسائل. اور ایک مجموعہ لگا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ شامل. اور جب ان کا نمبر آیا، لائن میں لگے، نمبر آیا تو سوال پوچھا کہ معلومات اور آداب ان کی غرض و غایت کیا ہے. سوال پوچھا معلومات اور آداب ان کی غرض و غایت، یعنی معلومات اور ادب پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے؟ ہمارا اس کا مقصد یہ ہے تاکہ معرفت شریعت حاصل ہو سکے تو بندہ شریعت پر عمل کر سکے. میں نہیں غلط بتایا، ساری دنیا نیچے لگی ہوئی ہے کہ نہیں غلط بتایا. کیا جواب؟ حکیم سینائی کا ایک شعر سنایا، فارسی کا شعر ہے، مجھے تو آتا نہیں، میں اس کو مفہوم بتا. کہنے لگے کہ معلومات اور آداب کا مقصد شریعت پر عمل نہیں کرنا، معلومات اور آداب کا مقصد معلوم تک رسائی حاصل کرنا ہے. معلوم یعنی اللہ کے ساتھ معلوم تک رسائی حاصل کرنا ہے. اگر وہ نہ ہوئی تو کچھ بھی نہیں. پھر انہوں نے شعر پڑھا اور شعر پڑھا اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو علم تمہیں اللہ سے نہ ملائے وہ علم اس علم سے جہل ہونا بہتر ہے.
یہ شعر سنا، دیکھا، آنکھوں میں دیکھا تو ساری دنیا ختم، گھوڑے سے نیچے اترے، ہاتھ پکڑا اور حجرے میں گئے، حجرے میں 6 مہینے تک بند، آتے نماز پڑھتے رہو، سارے لوگ کھلا، یہ کون آگے مزدور خالی ہاتھ خالی ہاتھ، اتنے بڑے عالم جن کا باپ بھی عالم، ان کا باپ عالم، جن کے ہاتھ میں بادشاہ بیٹھ ہوتے تھے، اور یہ ایک ایسا فقیر آیا جو ان کو اٹھا کے لے گیا، پھر وہ بنا وہ بھی ہرگز نشد مولا ہے کا خدا شمس تبریز نشد، اور یہ پھر شمس تبریز رحمۃ اللہ لے گئے، پھر واپس آئے، پھر لمبا قصہ ہے، یہ دوبارہ گئے تبریز کے اپنے شیر کو تلاش کرنے کے لیے، اور تبریز صرف آپ مولانا رومی ہوگا رومی، تو کہنے لگے تبریز کو ہزاروں کا مجمع، ایک تقریر کی سب صاحب ہے، دوسری تقریر کی سب صاحب ہے، تیسری تقریر کی سب صاحب ہے، جہاں جاتے وہاں آپ اللہ کے عشق کا، کیونکہ وہ لوگ تھے علوم و معارف کو جاننے والے، علوم و معارف کے پیچھے لگنے والے، اور یہ تھے صرف قرآن کے عشق سے بولنے والے تھے، اللہ کی محبت سے بولنے والے تھے، اللہ کے تعلق سے بولنے والے تھے، اللہ کی محبت سکھانے والے تھے۔ کیسے سکھائی؟ ما درارا مہر من آموختن کیوں بود شمیت من ابروختن، اللہ اللہ ان کی شیری نستنا شیر و شکر نیشر و جانن تمام، اے خدا کی بندہ راسو رسوا مکن، در بدن من سر من پیدا مکن، جس بذکر غش مشغولم مکن، اکرم از عشق معذولم مکن، اے اللہ میرے ذرہ میرے بال میرا ہونٹا آپ کا نام ایسے محبت سے لے کہ اس کا بال چینی اور شکر بن جائے۔ وہ علوم و معارف سے کہنے والے کلو آ کلو با کلو جا موجبہ کلیا اور پہلے بدل دیا، اور یہ چھوکرا اور یہ کبرا دونوں کو ملا کے بدل نتیجہ، اور نتیجے سے یہ حاصل ہوا۔ یہ جاننے والے، یہ پڑھنے والے جب یہ سنیں گے کہ اللہ کا عشق بھی کوئی چیز ہوتا ہے، عشق جن کا امام ہوتا ہے ان کا مقام ہوتا ہے، تو جو اللہ کے عشق میں ڈوب کر اور غرق ہو کر جو آگے بڑھتا ہے اس کے سامنے بشر خاصات کچھ نہیں ہوتے۔ مجنون اس کے 35 سال کی لاؤ گئی، ایک کیس کا رموز عشق سے بے خبر، ورنہ اس کی راہ میں ناپا نہیں محمل نہیں۔ یہ جا رہا تھا اور اونٹنی نے بچہ دے دیا تو بچے کو پیچھے چھوڑا، اونٹنی کو ہٹایا، اونٹنی گھوم کے پھر واپس، پھر گیا، پھر اونٹنی گھوم کے واپس، پھر گیا، پھر اونٹنی گھوم کے واپس۔ سلام بتائی مجبور تو کہتا عجیب ہے کہ تیرے سے عشق میں ایک اونٹنی جیت چکی ہے اور تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ لیلا کے عشق میں اتنی تاثیر ہوگی کہ اونٹنی 3 مرتبے پیچھے پڑ چکی ہے اور وہ اپنے عشق میں قابل ہے، تو اپنے عشق میں ناقص ہے، چل چھلانگ لگا، اور چھلانگ لگائی اور ٹانگ ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ صحرا پار کر کے گیا۔ ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ کہیں کے اجازت ہے، بڑے بڑے پہلوان دوسروں کے گوشت کھول کے جاتے ہیں، لیکن عشق ایسی چیز ہے جو انسان کو اندھا کر دیتا ہے، جو انسان کو پاگل کر دیتا ہے، جو اللہ کی اور جو اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا عشق، اللہ تعالیٰ کا عشق جس کے سر پر چڑھ جائے پھر وہ خود بھی نہیں سوتا، دوسروں کو بھی نہیں سونے دیتا، وہ خود بھی روتا ہے، دوسروں کو بھی رلاتا ہے۔ اس کے پاس بس مثالیں ہوتی ہیں، وہ ادراک نہیں کرا سکتا کہ اللہ کا عشق اور محبت کی شان کیا ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، انہی کے زمانے انہی کو آگ لگی تھی مولانا رومی کی، یہ اس کے بعد آئے تھے مجدد الفسانی کے بعد یہ آئے منصور، بہت بڑے عالم اپنے زمانے کے، ذکری تروت منصوری ہوں کون سا پر کنز قدوری ہوں، کنز اور قدوری یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس کو بند کر کے رکھ دو، اس کو بند کر کے رکھ دو، اللہ کے عشق کی بات ہو، اللہ کی محبت کی بات ہو۔ تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو شمس تبریز نے کیسی آگ لگائی تھی، ایسی آگ لگائی تھی کہ جہاں جاتے تھے آگ لگا کے رکھ دیتے تھے۔ ساری دنیا مصنوعی کی عاشق اس وقت سے ہو گئی، ساری دنیا مصنوعی کی عاشق۔ قرآن بخاری اور مصنوعی، انگریز بھی مصنوعی پڑھتا ہے، کیوں پڑھتا ہے؟ کہ اس نے اللہ کے عشق اور محبت کی آگ بھری ہوئی ہے۔ اب ہمارے حضرت بالا رحمۃ اللہ علیہ درس مصنوعی پڑھ گئے تھے،
درس مصنوعی آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو آج محسوس نہ ہو تو پھر کہنا کہ اس کے اندر اللہ نے کیسے اتنے بڑے عالم ہو کر اس قدر بڑے پورے تبریز، پورے شام اور پورے روم کے اس وقت حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں 470 علماء پڑھاتے تھے، 470 علماء پڑھاتے تھے۔ پڑھنے والے کتنے ہوں؟ ہمارے سے 50-60 علماء پڑھاتے ہیں، ٹوٹل سب شاخوں کو ملا کے 200-300 علماء ہوں گے، اور سارے مدرسوں کو ملا کے 500-600 علماء ہوں گے۔ وہ ایک پورنیہ کے مدرسے میں 470 علماء پڑھاتے تھے۔ پڑھنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ اور سلطان العلماء اور سلطان العلماء کا لقب ان کو دیا، ان کے والد کو دیا گیا تھا سلطان العلماء کا لقب۔ جن کو لقب ملے ان کے کتنے علماء نیچے ہوں گے؟ تو ایسے بڑے بڑے علماء نیچے ہو کر ایک شخص تبریزی کے پیچھے چلا جائے اور اللہ کے عشق و مستی کے اندر ڈوب جائے اور ڈوب کے نکلے اور یہ کہے، اس میں کتنی جان اور کتنی تاثیر ہوگی۔ اللہ کا عشق جو ہے نا، اللہ کا عشق وہ انسان کو ہر چیز بلا دیتا ہے، بس شرط ہے کہ عشق واقعہ کا عشق۔ یہ ہم نکلتے ہیں یہ روڈ کے اوپر بڑے بڑے پودے لگے ہوئے ہیں، تو پودوں کے اوپر ایک تاریخ سی بیل لگی ہوتی ہے پیلے رنگ کی، اور جس پودے کے اوپر ہوتی ہے اس پودے کا رنگ پیلا ہو چکا ہوتا ہے، اس کے پتے سبز نہیں ہوتے۔ آپ نکل میں تو روز دیکھ لوں، آپ بھی کبھی مشاہدہ کریں، اس پتے کا رنگ، اس کے پتوں کا رنگ پیلا ہو چکا ہوتا ہے۔ اس بیل کو اردو میں آکاش کہتے ہیں اور عربی میں عشقہ کہتے ہیں، اور یہ یوں سے نکلا ہے عشق کہ درخت جو بناتا ہے اس کو کھلا دیتا ہے، جو بناتا ہے اس کو کھلا دیتا ہے، اور پھر خود لکڑی بن کر کٹ کر اور چولہے کی رات بن جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ عشق کیسے کیا جاتا ہے، سنا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے کہ عشق ایسے کیا جاتا ہے کہ اپنا جو کچھ کرو اس سے بھی کرو جس سے عشق کر رہے ہو۔ بھائی ہم جو دیندار دین میں لگے ہوئے لوگ ہیں، ہم کبھی نماز اس لیے پڑھی کہ اللہ کے لیے کریں، ہم کبھی تلاوت اس لیے کی کہ اللہ کے لیے کریں، ہم نے کبھی روزی اس لیے کمائی کہ اللہ کے لیے کمانا ہے۔ بھائی اس چیز کا ہے، میں یہ کہہ رہا تھا شاہ خارزم رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا تھا سلطان جلال الدین تبریز۔ سلطان جلال الدین تبریز یہ پوری زندگی صفاحت میں گزاری، تو ان کا بڑا لمبا قصہ ہے، وہ طویل قصے ہیں۔ انہوں نے تاتاریوں سے مقابلے کی، پوری عرب کو سنبھالنے کے لیے مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے لیے، ورنہ تاتاری تو مکہ اور مدینہ کو نہیں چھوڑتے تھے، حرم پاک کو نہیں چھوڑتے تھے۔ انہوں نے یہ اکیلا آدمی عالم اسلام کے اندر کہ جس نے دریا سندھ کے اندر سفیانی کی موجوں کے اندر اپنی ماں کو صدقہ دے دیا، اپنی بیوی کو صدقہ دے دیا ان کی عزت بچانے کے لیے، اور خود چھلانگ لگا دی اور خود دریا سندھ پار کر کے چلا گیا، اور اس وقت جو تاتاری تھا، جو خاقان اعظم تاتاری، اس نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا کہ ماں ایسا بچہ دوبارہ نہیں جن سکتی جیسا بچہ جلال الدین تبریز جنا گیا ہے، ایسا بہادر بچہ ماں دوبارہ کبھی نہیں جن سکتی۔ اس سارے 7 لاکھ کے لشکر کو چیر کے اندر گیا اور خاقان اعظم کو جا کے دوبارہ کہ آؤ حضرت مبارک، آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ اس نے سلطان جلال الدین کی تلوار کو دیکھا، وہ اس سے دھاگا دیے تو میں اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کروں، اپنے لشکر کو کاٹ کے پیچھے گیا، اس 7 لاکھ کے لشکر کو کاٹ کے پھر واپس آئے، لیکن غداری ہوئی اور پھر تاتاریوں کو فتح حاصل ہوئی۔ تو یہ سلطان جلال الدین تبریز اس نے بڑا زور لگایا، حرمین کی حفاظت کی، لیکن جاتے وقت اپنے کسی بیٹے نواز سے نصیحت کر کے گیا کہ تاتاریوں کو دعوت دینا، تاتاریوں کو دعوت دینا۔ تو ان کے بیٹے تھے یا نواسے تھے، کوئی بھی تھے، ان کا نام بھی تھا جلال الدین۔ وہ آئے، ان کے جو خاقان اعظم کا 3ری نسل کا آدمی تھا، اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ کلمہ ہے، یہ اسلام ہے، طویل واقعہ ہے، اس کو قبول کرو۔ مجھے کہنے لگا مجھے تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ان کو بھیجواؤ، ان کو سمجھاؤ۔ تو 50 سالہ پرانا جرنیل، اور وہ ایسے پوچھا اس کے قریب کوئی بندہ نہیں آ سکتا تھا، اور یہ تھے بالکل تھان بن کے بالکل باریک۔ تو کہنے لگا کہ بھائی میں تو صرف تلوار کی زبان سمجھتا ہوں، مجھے دلائل ملائل کچھ نہیں آتے،
انہیں مقابلہ کرے تو ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آج مقابلہ کرتے. میرے ساتھ سمجھتے تھے کہ دعا تو مانگی ہوئی اللہ مروانے سے مروا دے مروانے سے مروا دے. تو وہ آیا مقابلے میں آ کے کھڑا ہوا, تلوار نکالی اور اس کے بعد کا ڈنڈا, جو ڈنڈا ہوتا ہے نا بکریاں چلانے والا, وہ ڈنڈا تھا. تلوار اس کے پاس تلوار اور اس کے پاس ڈنڈا. تم نے کہا تلوار لے لو تو مجھے آتی نہیں اٹھانی, مجھے تلوار اٹھانی نہیں آتی, میں کیا کروں گا مقابلہ کیسے کروں. تو قریب آیا, تلوار کا وار کرنے لگا, تو نے ایک موقع بنایا اور موقع بنا کے سینے پہ مارا. اللہ تو 3 کلمات کھا کے پیچھے گیا. اب دوبارہ مقابلہ ہو, دوبارہ ایک موقع مارا, پھر کلمات کھا کے پیچھے گیا, پھر موقع مارا, 3 کلمات کھا کے پیچھے گرا اور وہیں پر بے ہوش ہو گیا. بعض روایت میں کہ مر گیا, تو وہیں پر بے ہوش ہو گیا. تو پھر اس وقت سارے دربار میں 60,000 تاتاریوں نے 3 مکے دین کا کلمہ پڑھ لیا. تو اللہ دین کا نام لیتے ہیں, وہ اپنے دوست کا نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی, وہ اس کے پاس چلا جائے گی. یہ اللہ سے آموزاری ہوں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جو دیندار کے لوگ ہوتے ہیں, میں کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہو چکے ہیں, ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ عمل کروا رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قصہ میں نے سنایا تھا. پھر انتقال کا وقت آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس, ہماری ہوتے کے پاس برقع ہوتا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایسا برقع تھا جو پوری چادر بھی تھا اور برقع بھی تھا. وہ اتنا بڑا تھا, وہ سارا کا سارا پانی سے نچوڑنے لگا. اتنے آنسو بہے, اس قدر آنسو بہے. حضرت عبداللہ بن عباس پردے سے حاضر ہوئے, اما جان آپ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاصلہ صرف موت کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری, سب سے پیاری اور محبوب بیوی تھی, اور آپ نے سب سے بڑھ کر دین کا کام کیا ہے. تو آپ مطمئن ہو جائیں, خوش ہو جائیں. کہنے لگے عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے, مجھے دھوکہ نہ دے, آگے کی گھاٹی بڑی خطرناک ہے. ابو ذر غفاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اللہ سے 3 بندے مانگتی ہے. جنت آج بھی اللہ سے روزانہ کہتی ہے اے اللہ 3 بندے مجھے دے دے, ایک علی, ایک سلمان فارسی, ایک ابو ذر غفاری. ایک علی, ایک سلمان فارسی اور ایک ابو ذر غفاری. یہ خود اپنے کانوں سے سنا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جنت میرا سوال کر رہی ہے. مطمئن ہو جاتے نا, 100% مطمئن ہو جاتے, اطمینان سے چلے جاتے, جی اب تو جنت پکی ہے یار میری. لیکن کیا ہوا, ایک آدمی جا کے گالی, ایک آدمی جا کے بڑی جلدی گالی, دے دو یار گالی, تم گالی دے دو مجھے, بات سنو میری. اس کے بعد ایک گھاٹی آنے والی ہے. تو مولوی صاحب کو بھی گاڑی لے کے نکالے, 3 بندوں کو شکایت لگاتے ہیں, 4 بندوں کو گھر بھیجتے ہیں, 5 کی دفعہ فون کرتے ہیں, 30 دفعہ فورس استعمال کرتے ہیں, اور نہ بھی ہو تو پولیس والے کو اس کی دھمکی دے ہی دیتے ہیں. یہاں پہ کچھ تھوڑا سا بھی گالی دیتے ہیں. ابو ذر غفاری کتنا بڑا نام ہے, یا رسول اللہ یہ ابو ذر ہے. ہاں ذر ہے, کیا تم ابو ذر کو جانتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ زمین والے ابو ذر کو اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے ابو ذر کو جانتے. یہ ہے ابو ذر غفاری. گالی دیتی اور گالیاں دیتے دیتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا کے جا رہے تھے. 7 شاگردوں کا ذمہ خطیب. ایک آدمی پیچھے آیا اور دروازے پہ پہنچ گیا. ابو حنیفہ جی اپنی ماں سے میرا نکاح کرا دیا. پورا راستہ ڈالیے, کبھی کسی طریقے سے ان کو غصہ ہے, پھر وہاں سے میرا نکاح کرا دیا. کہنے لگے ادھر ہی پوچھ گیا, میری ماں عاقل ہے اور صالح ہے, مجھ سے پوچھ لیتا ہوں, اگر وہ آپ سے نکاح کرنے پر آمادہ ہے تو میں آپ کا نکاح پڑھوا دوں گا. اگر وہ آمادہ نہیں ہے تو میں معذرت کروں گا. تو میں اپنی ماں سے اجازت لے کے یوں مڑ کے دیکھا, جیسے یوں مڑ کے دیکھا اکٹھا ہو گیا. نصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, کسی اور سے پوچھا, کہنا کہ امام ابو حنیفہ کا علم نے اس کی اجازت دی.
ہم تو چھوٹی سی بات پہ اتنا گندا غصہ آتا ہے جیسے ہم سے زیادہ کوئی حقدار نہیں ہے غصہ کرنے کا، ہم سے زیادہ کوئی حقدار نہیں ہے، بس چڑھ دوڑتے ہیں غصہ کرنے کی. خاص طور پر یار یہ داڑیوں والے میرے پاس کل ایک صاحب آئے بتایا کہ 1 بجے سے لے کے 4 بجے تک پولیس رینجر اور کوئی انٹیلیجنس والے قائم کھڑے رہے. کیا ہوا کہ غصے کا مریض تھا، بجلی کی پٹائی کی مارنے والوں نے پولیس بلا دی. اور یہ کیا لیبل لگاؤ، کیا تمہارا لیبل لگاؤ یہ حد میں، تم لوگوں کا لیبل لگاؤ یہ حد میں. بھائی دینداری میں صرف سر اٹھانے کو قلندری نہیں کہتے. میں سر اٹھا لینا یہ قلندری کی علامت نہیں ہے. میں چوکی پہن لینا اور میں اسٹیج کے پاس چلے کاٹ لینا، میں 10-50 خط لکھ لینا، یہ قلندری کی علامت نہیں ہے. یہ اگر ان چیزوں پہ عمل نہ ہو تو انسان بندر بن کے نکلتا ہے اور اس کی ایسی بے عزتی ہوتی ہے کہ دیندار بھی بدنام ہو جاتے ہیں. کہ دیندار ایسے تھے اپن دوری کر گئے، ہم دوری بھی گئے، دیندار ایسے ہوتے ہیں ہم تو کبھی بھی نہیں جاتے. تو بھائی یہ دینداری کے لیبل کے اندر شیطان جو حملے کرتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ اللہ کی ذات سے غافل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے تو خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ایسے حلیم تھے، شکل بنائے کام بھی ایسے کریں. میں نہیں کہہ رہا کہ شکل ایسا کام نہیں کرتے تو شکل نہیں بنائے، شکل بنائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ خاص لوگ ہیں. اس وجہ سے میں یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ بھائی اپنی ان کمزوریوں کی اصلاح کرائے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے، میں نے اپنے حضرت سے سنی یہ مثال. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے، ایک آدمی گردے کا مریض ہے، میڈیکل کالج میں داخلہ لیتے ہی گردے کی پتھری نکل جائے گی اور وہ گردے کا اسپیشلسٹ بن جاتا ہے اور اس کی پتھری خود بخود نکل جائے گی. نہیں پتھری کہیں نماز نہیں پڑے نماز نہیں پڑے بیان پڑے تو گردے کا پڑنے سے گردے کی پتھری نکل نہیں جاتی بلکہ پتھری نکلنا بھی پڑتی ہے، اور اگر نہیں نکلوائے گا تو وہ بڑھتی چلی جائے گی بڑھتی چلی جائے گی. ایسے محض بیان میں بیٹھ جانے سے اصلاح نہیں ہوتی، محض کتاب پڑھ لینے سے اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ اصلاح کو کسی اور سے کروانی پڑتی ہے. کبھی استری رکھوانی پڑتی ہے اور کبھی ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں، کبھی ڈانٹیں کھانی پڑتی ہیں، کبھی مارے کھانی پڑتی ہیں اور کبھی بے عزتی کرانی پڑتی ہے. کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا کبھی جا کے مرض نہیں ہوتے ہیں اور میں ٹیکس ایسے نہیں نکلتا ہوگا. تو بھائی یہ چیزیں ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو گالی دی تو کہنے لگے کہ بھائی میرے سامنے ایک گھاٹی ہے، اگر میں اس گھاٹی کو پار کر گیا تو تیری گالی مجھ تک پہنچے گی، اور اگر میں اس گھاٹی سے نکل گیا، اگر میں اس گھاٹی میں گر گیا تو تیری ایک گالی تو بہت چھوٹی ہے، میں اس سے بڑے کام کرا. ابو ذر غفاری کو اتنا ڈر تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا کو اتنا ڈرتی تھی. اگر ہمیں یہ ڈر نہیں ہے نا، اگر ہم دین میں لگے ہوئے اور دین کا سرکٹ بنایا ہوا، اگر ہمیں یہ ڈر نہیں ہے تو بھائی دھوکے میں ہے بھائی معذرت کے ساتھ بہت بڑے دھوکے میں ہے. آپ نے زندگی سے مطمئن نہیں ہو، اپنے کاموں سے مطمئن نہیں ہو. ایک صاحب کے اندر میں نے اتفاق کیا ہے، اطمینان نہیں ہے، بہت اچھا ہے. اگر اپنی عبادت پر اطمینان ہونا شروع ہو جائے تو یہ تو ایمان کی علامت نہیں ہے. اگر اپنی عبادت پر مطمئن ہو گیا، میں نے بہت عبادت کی ہے، مطمئن ہو گیا، مطمئن ہونا یہ علامت نہیں ہے مقبولیت کی. یہ جس کو نماز پڑھنے کے بعد فکر نہیں ہے کہ میری نماز کیسی ہوئی، یہ نماز ایسی معتبر اللہ کے دربار میں نہیں ہے. جس کو نماز کے بعد فکر ہے یہ اللہ نے قبول کی، پسندی اللہ نے قبول نہیں کی، یہ اعتراف حصول ہے، یہ اعتراف عاجزی ہے. اللہ کو یہ اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ ساری عبادات سے بڑھ کر اللہ نے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہے. کیوں؟ قریب کرو، کیونکہ اللہ کے یہاں عاجزی نہیں ہے، اللہ کے یہاں عاجزی نہیں ہے. اللہ نے آسمانوں میں سب سے پہلی جو عبادت کرائی ہے وہ یہ بسجدوا آدم کو سجدہ کرو. سب سے پہلی عبادت اللہ نے سجدہ کرنا چاہیے ہے. سب سے پہلی عبادت اللہ نے عاجزی کرنے کی پیشانی زمین سے لگاؤ. یہ ہم عاجزی کی انتہا کر دیتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں دکان پر. عاجزی کی انتہا کر دیتے بیٹھے
سب ڈوب رہے ہوتے ہیں بھائی، جس کو اپنی نماز کے بعد، جس کو اپنے روزے کے بعد، جس کو اپنی عید کے بعد، جس کو اپنے عمل کے بعد اس کی قبولیت اور عدم قبولیت کا ابتزاز اس قسم کی بات اس کے ذہن میں نہ ہو تو خطرہ ہے اپنے شیخ سے، اپنے مربی سے اصلاح کروائے، اپنے کاموں پر، اپنی عبادت پر، اپنے تقویٰ پر مطمئن نہ ہو۔ بھائی آج کچھ خاص مشورہ تھا، چند ایک لوگ تھے، میں نے ان کی یہ بات کہ بھائی ہم اپنے اندر سے قدرت نکالیں، اپنی اس کمزوری کو اپنے مشائخ سے دور کروائیں، اپنے شیخ سے پوچھیں کہ بھائی ذکر میں مجھے علاوہ اتنا زمانہ ہو گیا نہیں مل، کیا وجہ ہے؟ آپ دو کیفیت بتاتے ہیں، ایک قبض اور ایک بد۔ میرے ہاں تو ہمیشہ ایک ہی کیفیت ہے، بے دھیانی۔ قبض اور بد تو پتہ نہیں کب آئے گی، تو بے دھیانی ہے۔ بے توجہی سے اتنے بڑے خالق کا نام لے رہے ہیں، اتنے بڑے اللہ کا نام لے رہے ہیں اور بے دھیانی سے کسی کو وزیر اعظم سے ملاقات کا موقع مل جائے اور وہ ایسے ملاقات کرے جیسے آج اکثر کی نماز پڑھی ہے، مجھے بتاؤ کیا حادثہ کرے گا وزیر اعظم سے؟ کیا معاملہ کرے گا بادشاہ اس کے ساتھ؟ بادشاہ ملاقات کے لیے بلا، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ، حی علی الفلاح، آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ، دونوں جہانوں کی کامیابی لے لو، بھائی دونوں جہانوں کی کامیابی لے لو۔ معذرت کے ساتھ مجھے ایسی حرکتیں کرنی پڑی سمجھانے کے لیے، تو کیا بجلی کا لگا ہوا ہے، کسی کے اندر لگا ہوا ہے، نماز میں کہتے ہیں جہاں پر سجدے کا قرب مل رہا ہے، جہاں پر وہ اللہ سے غافل ہے، شادی غمی اور خوشی میں کرنا اللہ تعالیٰ کا، اور وہ ایک فارمیٹ بنا ہوا اس کے اوپر ڈل جائے گا کہ میں نے ایسے کرنا ہے، میں نے ایسے چلنا ہے، اللہ سے تعلق نہیں ملے گا۔ اللہ سے تعلق ایسے ملتا ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله فهجرته الى الله ومن كانت هجرته الى الامرأة، اس کی ہجرت اللہ کی طرف ہے تو وہ ہجرت اللہ ہی کی طرف جائے گی۔ بخاری کی پہلی روایت ہے، بخاری شریف میں امام بخاری نے سب سے پہلے لے کر آئے کہ سارے کام چھوڑو، پہلے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر دو، پہلے اپنے معاملات کو اللہ کے لیے خالص کر دو۔ مجھے تقریر مطلب نہیں کرنی آتی کہ اس میں کوئی جوڑی کو اس سے باتیں کرتا ہوں، بھائی یہ ایک صاف ستھری بات ہے، یہ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ میرا اللہ سے تعلق ہو۔ دیکھیں مولانا منظور صاحب تشریف لائے، بڑی زبردست بات تھی، بڑی زبردست بات تھی۔ فرمایا کہ جن کو حج پہ جانا ہوتا ہے وہ سارے حاجی گھر سے جمع ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے جنت پہ بلانا ہوتا ہے ان کو اللہ مسجد میں جمع کرے۔ تو اللہ نے تو بلانا ہے، اللہ نے داغی رکھوا دی، اللہ نے سب کو ٹوپی رکھوا دی، اللہ نے دینداروں والا وسیع عطا کر دیا، اللہ نے مسجد میں بٹھا دیا، اللہ نے تسبیح آپ میں پکڑا دی، اللہ نے ذکر قرآن تلاوت روزے رکھوا دیے، اللہ نے ہمارا نام تو لکھا ہوا ہے، ہم خود جانے کے لیے تیار نہیں، فلائٹ آئی ہوئی ہے اور جانے کو تیار نہیں، وہاں میں نے لیا فلائٹ اللہ نے کھڑی کی ہوئی ہے، ہم جانے کو تیار نہیں، یہ رستہ پکڑے بھائی، یہ اللہ سے تعلق کا رستہ پکڑے، اللہ سے تعلق کا رستہ پکڑیں گے جبھی وہاں پر جا سکیں گے۔ اللہ دنیا میں بغیر اسباب کے کوئی کام نہیں کرتا، سوائے معجزات کے، سوائے کرامت کے، سوائے معجزات اور کرامت کے دنیا میں سب کام اسباب کے تحت ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائیں گے تو دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے اور وہاں پر نماز ادا کریں گے۔ تو مجھے اس سے یاد آیا ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں اویس بھائی، بڑے مسئلہ پیارے آدمی ہیں، اویس بھائی نے مجھے میسج کیا حضرت عشاء نماز کہاں ادا کریں، وہ لکھا تھا عشاء نماز ادا کریں، حضرت عشاء نماز کہاں ادا کریں، میں نے کہا دمشق کی جامع مسجد میں، دمشق کی جامع مسجد کیا ہوا حضرت دمشق کی جامع مسجد دمشق کیا ہوا ہے، میں نے کہا کیا مطلب آپ سے، میں نے پوچھا حضرت عشاء نماز ادا کہاں کریں، حضرت عیسیٰ تو دمشق میں نماز ادا کریں گے، وہ کہہ لگے کہ میں حضرت عیسیٰ کے لیے پوچھ رہا میں تو حضرت عیسیٰ کی نماز کو پوچھ رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے، اوپر سے آواز لگائیں گے محمد، امام مہدی کا نام عبداللہ،
نام پکاریں گے، زور کی نماز کا وقت ہوگا، تکبیر ہو چکی ہوگی، کہیں گے کہ مجھے اتارو، تو جیسے ہماری مسجد کا چین ہے وہاں سے مینار نظر آ رہا ہوتا ہے، اگر مینار ہو یہاں پر تو نظر آئے گا، تو مینار نظر آ رہا ہو، اوپر سے آواز دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سیڑھی لگے گی، تو سیڑھی سے نیچے اتریں گے اور ان کے بالوں سے، ان کے لمبے لمبے بال ہوں گے اور کانوں تک، اور اس میں سے پانی کی لپٹیں بہہ لگی ہوں گی، پانی نیچے گر رہا ہوگا۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ، امام مہدی علیہ السلام، امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے ظہر کی نماز کے لیے تکبیر ہو جس ان کو بلائیں گے، آئیں آپ نماز پڑھائیں، اور امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں آپ ہی نماز پڑھائیں، ظہر کی نماز حضرت امام مہدی پڑھائیں گے اور عصر کی نماز، اور اس کے بعد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود پڑھایا کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے تو اتارا جبریل کے دوش پر، جبریل کی کندھوں پر اتارا، اور جامع مسجد کے مینار جو 25-30 فٹ اونچا ہوگا اس سے اتارنے کے لیے سیڑھی لگا ہے، کیونکہ اللہ دنیا کو دکھاتے ہیں کہ یہ اسباب ہے، یہ میں جو بھی کام کرتا ہوں دنیا میں اسباب کے تحت کرتا ہوں، یہ سب سے بڑا سبب ہے۔ کوئی شخص چاہے کہ میں اللہ والا بنوں، اللہ والا انسان مجموع سے نہیں بنتا، مجموع میں انسان کیا کہتے ہیں موٹیویٹ ہوتا ہے، موٹیویٹ کا مطلب ہے اس میں اس کو جذبات پیدا ہوتے ہیں، دین پر عمل کرنے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ہمت پیدا ہوتی ہے، ہمت کرنے سے اللہ والا بنتا ہے آدمی تنہائی سے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے خزانۂ شریعت و طریقہ، اس کے پرانے ایڈیشن جو ہے اس کا صفحہ نمبر 89، اس کے صفحہ نمبر ایک پرانے ایڈیشن کے صفحہ نمبر 89 پر حاضر ہے، اس کی دلیل بھی ہے۔ فرمایا جب کوئی بندہ اللہ والا بنتا ہے تو وہ تنہائیوں سے بنتا ہے، اور اس کے علاوہ دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کتاب بدء الوحی، آپ نے فرمایا حفظ الی الخلا، کہ جب مجھے وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو مجھے تنہائی محبوب ہونا شروع ہو گئی، غار حرا میں جا کے عبادت کرنا شروع ہوئی۔ آپ تو جانتے ہیں حفظ الی الخلا، مجھے تنہائی محبوب ہونا شروع ہوگی۔ تو آدمی جو اللہ والا بنتا ہے تو اپنے عزم اور ارادے جو اس نے تنہائی میں کیے ہوتے ہیں، بیانات میں بیٹھ کے تمہارے کوئی جوڑی میں آ کے کر لیتے ہیں، یہ جذبات ہوتے ہیں۔ جب تک کوئی شیخ سے اپنی تنہائیوں کی اصلاح نہیں کرواتا اس وقت تک اس کے اللہ والا بننے کی ابتدا نہیں ہوتی۔ نمازیں قضا ہوتی ہیں، نمازیں اپنے دن میں قضا ہے، روزے ذمے میں قضا ہے، اور سمجھتے ہیں اللہ والا بن گیا ہوں، کیونکہ شیخ نے خلافت دے دی، میں اللہ والا بن گیا ہوں کیونکہ لوگ مجھ سے کے کرم لیتے، میں اللہ والا بن گیا ہوں کہ لوگ مجھ سے محبت کا اظہار کرتے، لوگ مجھے اللہ والا سمجھتے، تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی بتا دیں بھائی پہلے اپنے قضا نمازیں ادا کرو، پہلے اپنے قضا روزے، پہلے اپنے فرائض کو پورے کرو۔ تو تھوڑا سا کسی نے مقصد پالش کر دیا تو اپنے آپ کو اللہ والا سمجھنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو نیک سمجھنا شروع کر دیا، پھر بیوی کا غصہ، پھر فلاں کا غصہ، پھر فلاں کا غصہ، پھر تقابل، یہ انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے آدمی کو سمجھ میں آتی ہے تنہائیوں میں شکتی کر منتیں رب کی، داغے گناہ بھولے آنسو بہا بہا کے، کہ اللہ سے تعلق یہاں سے ملتا ہے کہ جب آدمی اپنی غفلت دور کرے، یہ دل کو صاف کرے، صلہ بلغان اعلیٰ قلوبی، زندگی کی ابتدا دل سے ہوتی ہے اور صفائی کی ابتدا بھی دل سے ہوتی ہے۔ لقمان حکیم سے بڑے دانا آدمی سے بس متفق یہ سنا کے جس نے کہا کہ گوشت کا سب سے بہترین حصہ لے کر آؤ تو زبان اور دل کو لے کر آگے، تو آپ سب سے برا حصہ لے کر آؤ تو زبان اور دل کو دوبارہ لے کر آگے۔ یہ کیا سب سے اچھے یہ ہوتے ہیں اور سب سے برے بھی یہ ہوتے ہیں، یہی انسان کو بادشاہ بناتے ہیں، یہی انسان کو ڈاکو بناتے ہیں، یہی انسان کو فرما بردار بناتے ہیں، یہی انسان کو بے وفا بناتے ہیں، یہی انسان کو اللہ والا بناتے ہیں، اور یہی انسان کو کافر مرتد بناتے ہیں، مشرک بنا دیتے ہیں۔ تو بھائی اس کی محنت کریں، اس کے اوپر محنت کریں، اپنے مشاہد سے اس کی اصلاح کروائیں۔ بھائی میری تقریروں میں تو کوئی زور نہیں ہے، لیکن میں صرف اتنی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں، بھائی اس کی اپنے مشاہد سے جس سے تعلق ہے اس سے اپنے معاملات کی اصلاح کروائے، مطمئن نہ ہو جائے کہ میری نماز اندر 5 وقت نماز میں پڑھوں، کیسے پڑھتے ہو؟ روزے الحمدللہ رکھیں، شیخ کو ایک دفعہ اطلاع کر کے دیکھیں، ذرا سوچ کے دیکھیں میں شیخ کو اطلاع کروں روزے لگے کیسے رکھیں،
روزے دینے کی نیت سے رکھے، روزے دینے کے زاری سے رکھے۔ اللہ کو سے نہیں ملتے، اللہ زاریوں سے ملتے ہیں۔ اللہ جب آدمی اٹھنے میں 6 گیٹ لگا کر اٹھتا ہے اس وقت اس کو اللہ یاد آتے ہیں، پھر وہ کبھی سجدہ بھی نہیں کر سکتا، کبھی کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑتی ہے، وہاں پر وہ سر اللہ کے دربار میں نہیں رکھ سکتا۔ آج رکھ سکتا ہے تو بدماشیاں سوچتی ہیں، سجدے میں رکھ کے کرکٹ گراؤنڈ میں بیٹھا ہوتا ہے۔ بھائی یہ اپنی غفلت کو دور کرے، اپنی غفلت کو مٹائے۔ اپنی غفلت کو دور کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے ایک عمل کی اطلاع شیخ کو کرے، پھر اس کی اصلاح کریں کہ آیا یہ میرا شریعت و سنت کے مطابق جیسے اللہ مجھ سے یہ عمل چاہتے ہیں ویسے میں کروں۔ چھوٹا سا عمل جو وہ بھی آتا ہوں، چپل پہننا، صبح اٹھ کے سنت کے مطابق وضو کرنا، اپنا یہ میرا یہ عمل ایک دفعہ اس کے پیچھے لگ جائے، اس عمل کو دیکھیں، یہ عمل 100% ایسا بن جائے کہ جیسے اللہ مجھ سے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میاں منصور، میاں خالد، میاں غلام، تمہیں ایسا وضو کرنا ہے، اللہ مجھ سے ایسا وضو چاہتے ہیں، ویسا بنوائے اپنے شیخ سے۔ پھر آگے رہے، پھر آگے چپل پہن لے، پھر کپڑے بدل لے، آسان چیزیں لے۔ نماز پڑھنا تو مشکل ہے، ٹوپی پہننے کو لے کس نیت سے پہنی ہوئی ہے، تو یہ کھانا کھانے کو دے دو، کوئی چھوٹی جو آسان چیز ہے آپ کو لگتی ہے، ایک چیز کو پکڑ کے ایسے اپنے شیخ سے اصلاح کروائیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو مجھ سے چاہتے ہیں۔ بھائی ہم ویسا بنا نہیں سکتے، لیکن ایک اصطلاح ہے مقاومت، لیکن آدمی کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں اب گزارا ہے، اب گزارا ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ انسان سے پرفیکٹ نہیں چاہتے، پرفیکشن اللہ انسان سے نہیں چاہتے۔ اللہ انسان سے چاہتے ہیں کہ یہ ڈرتا رہے، کرتا رہے، یہ ڈرتا رہے، کرتا رہے۔ شیخ سے چند بار پوچھنے سے یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ کیفیت مطلوب ہے، پھر اللہ شیخ خود ہی بتا دے گا دوسری چیز سے، اور پہلی چیز کی اصلاح ہوگی مکمل ہے، اب دوسری چیز اب آپ اٹھا کے دیکھیں، تصویر تیار سرگرد اٹھا لیں، اٹھا کے دیکھیں، اس میں حضرت خانوی نے لکھا ہے بس یہاں تک اس کی اصلاح ہوگی، اب دوسری چیز کی اصلاح کرو۔ تو ایسے اپنے مشاہد سے ایک ایک چیز پوچھ کے اس کے مطابق عمل کریں۔ سب سے پہلے یہ اپنے اوپر دھیان دیں کہ میں غفلت کو دور کروں، اپنی نیت کے حصول کو صحیح کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سننے والا عمل کرنے والا بنائے۔ تو آپ کو